بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کے اندر بہت سے سلطان اور بہت سے ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے رعایا کو خود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے بنائے تھے، اور مشہور سلطانوں میں سلطان شمس الدین التمش جو اپنے وقت کا بہت بڑا مسلمان سلطان تھا، جس نے اپنے انصاف کا سکہ پوری دنیا کے اندر منوایا تھا، اور سلطان شمس الدین التمش نے اپنے دربار کے سامنے ایک زنجیر لٹکوائی تھی، اور جو بھی کوئی فریادی آتا وہ اس زنجیر کو کھینچتا، اور سلطان شمس الدین التمش اپنے محل سے نکل کر دروازے پر آ جاتے، کیونکہ سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی فریادی میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹ کر گیا۔ اور اسی طرح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا انصاف دلانے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انتظام کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر سلطان نور الدین زنگی ایک کھلے میدان کے اندر بیٹھ کر لوگوں میں گھل مل کر لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ اور اسلام کی تاریخ کا مشہور اور انصاف پسند اور دنیا اور اسلام کی تاریخ کا دوسرے نمبر پر بہت بڑا جنگجو، جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی لوگوں کو خود تک پہنچنے کے لیے ہفتے کے 2 دن مختص کر دیے تھے۔ ان 2 دنوں کے اندر سلطان سے کوئی بھی فقیر، کوئی بھی غریب، کوئی بھی امیر، حتیٰ کہ بھکاری تک بھی سلطان سے مل سکتا تھا اور اپنے مسئلے کو بیان کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہفتے میں 2 دن کچہری کا اعلان کر کے انصاف کا نظام مضبوط قائم کر دیا، کیونکہ لوگ ظلم کرنے سے ڈرتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی بھی غریب کے ساتھ ذرا بھی ظلم کیا تو وہ سیدھا سلطان تک چلے جائیں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف کے سامنے کسی کی کوئی بحث اور کوئی نہیں چلتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت تھوڑے عرصے کے اندر بہت بڑی فتوحات حاصل کی، اور مصر کی سلطنت کو اسلام کی سرزمین بنا دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بہت سے مظلوموں کا سہارا بنے، حتیٰ کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو کہ تقریباً 88 سے 90 برس تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود بھی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور دنیا کے بہت سے سلطانوں میں صرف یہ اعزاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہفتے کے 2 دنوں میں سے ایک دن دربار کے اندر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بہت بڑی قطار بنی ہوئی تھی، جن کے اندر مختلف طرح کے فریادی موجود تھے، اور سلطان محترم ایک ایک کر کے سب لوگوں کے مسائل سن رہے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر پر پگڑی تھی، اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسان ہے یا پھر چرواہا ہے، اور اس کی شکل پر اتنی معصومیت تھی کہ سلطان کو دور سے دیکھ کر بھی اس پر ترس آ رہا تھا۔ سلطان محترم دل میں سوچ رہے تھے کہ اس کی جب باری آئے گی تو اس کا بھی مسئلہ ضرور سنوں گا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک ایک کر کے سب لوگ سلطان کے سامنے آتے گئے اور اپنا مسئلہ بتاتے گئے، لیکن ساری قطار ختم ہو گئی، لیکن سلطان نے اس آدمی کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلطان حیران ہو گئے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے قطار کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، پھر اچانک آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ غائب ہو گیا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصروفیت کی وجہ سے اس بات کو بھلا دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن کھلی کچہری لگی اور سلطان محترم
لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، جو کہ وہ ہفتے کے دن آخری کچہری کا دن تھا۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ لوگ قطار در قطار سلطان کے پاس آ رہے تھے اور سلطان محترم لوگوں کے مسائل سن رہے تھے اور ان کو حل کر رہے تھے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک اور منظر دیکھا، اور اس منظر نے سلطان کو پھر حیران کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ پھر وہی آدمی جو شکل سے چرواہا لگ رہا تھا وہ قطار کے اندر کھڑا ہے۔ پہلے تو سلطان نے سوچا کہ کسی سپاہی کو بھیج کر اس چرواہے کو اپنے پاس بلوا لے، تاکہ اس سے معلوم کیا جائے کہ کل وہ اتنی دیر اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد مجھے اپنا مسئلہ بتائے بغیر وہاں سے کیوں غائب ہو گیا۔ لیکن انصاف پسند سلطان نے سوچا کہ کہیں باقی لوگ یہ نہ سمجھے کہ سلطان نے ہماری باری سے پہلے اس آدمی کو اپنے پاس کیوں بلوایا۔ لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جب اس کی باری آ جائے گی تو اس سے ضرور پوچھوں گا۔ وقت گزرنے لگا اور سب لوگ سلطان کے پاس باری باری آنے لگے، لیکن پھر حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ ساری قطار ختم ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سارے فریادی ختم ہو گئے اور سلطان کی اچانک نظر بھٹکی، اور پھر وہ آدمی سلطان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ سلطان نے سپاہیوں سے پوچھا، کیا کوئی ایسا فریادی تو نہیں بچا جس کا کوئی مسئلہ رہ گیا ہو؟ سپاہیوں نے کہا، نہیں حضور، سب لوگ چلے گئے ہیں۔ سلطان حیران ہو گیا۔ سپاہی سلطان کو دیکھ رہے تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اتنی حیرت کیوں ہے، اتنی پریشانی کیوں ہے؟ اور وہ بات واقعی میں حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ ایک آدمی مسلسل 2 دنوں سے کچہری کے اندر تو آ رہا تھا، لیکن اپنا مسئلہ بتائے بغیر ہی کچہری سے چلا جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون آدمی ہے جو مسئلہ بتائے بغیر چلا جاتا ہے؟ اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو پھر وہ میرے دربار کے اندر نہ آتا۔ سلطان حیران، لیکن پھر مصروفیت کی وجہ سے سلطان نے اس بات کو بھلا دیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اب ہفتے کے 5 دن گزر گئے۔ 6 دن کھلی کچہری کا دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کے وقت دربار کے اندر تشریف لے آئے۔ سارا دربار فریادیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سلطان کے آتے ہی سب لوگ قطار میں بیٹھ گئے اور سلطان محترم نے سلام کرنے کے بعد لوگوں کے مسائل سننا شروع کر دیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں سلطان نے دیکھا کہ پھر وہی آدمی، وہی چرواہا قطار کے اندر بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان حیران ہو گئے اور سوچا کہ آج تو اس چرواہے کو جانے بغیر میں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ لیکن پھر سلطان نے سوچا کہ اس کو اتنی بڑی قطار کے درمیان سے بلوا کر اس سے پہلے پوچھتا ہوں تو پھر لوگوں کے دلوں میں غلط خیال آ جائے گا۔ لہٰذا سلطان نے سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ جا کر محل کے دروازے پر موجود سنتری کو کہہ دو کہ فلاں شکل اور فلاں لباس والا نوجوان اگر یہاں سے گزرے تو اسے باہر نہ جانے دینا، بلکہ اسے کچہری کے ختم ہونے کے بعد میرے دربار کے اندر لے آنا۔ سپاہی نے پیغام پہنچا دیا۔ اب سلطان محترم نے لوگوں کے مسائل سننا شروع کر دیے۔ وقت گزرنے لگا اور فریادی سلطان کے پاس آتے گئے اور اپنے مسائل بتاتے گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر گزری کہ پھر سلطان نے دیکھا کہ وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ ہر دن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک عجیب سی پریشانی تھی، لیکن آخر بات ایسی کون سی تھی جو اس کو اتنا پریشان کر رہی تھی؟ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھا تو وہ اپنی پریشانی لے کر سلطان کے پاس آتا، لیکن وہ اپنی پریشانی تو لے کر دربار کے اندر ضرور آتا، لیکن وقت سے پہلے سلطان کو اپنی پریشانی بتائے بغیر چلا جاتا۔ کچہری ختم ہوئی۔ ابھی سلطان محترم آخری نوجوان کا مسئلہ سن ہی رہے تھے تو اتنے میں سپاہی اس آدمی کو لے کر سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے جب اس کو دیکھا تو وہ وہی چرواہا تھا جو 3 دن سے مسلسل کچہری کے اندر تو حاضر ہوتا لیکن سلطان کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔
سپاہی نے اس کو سلطان کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن سے دربار کے اندر آتے ہو اور پھر کچھ بغیر بتائے یہاں سے چلے جاتے ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کون سی بات تھی جو تمہیں میرے قریب آنے سے روک رہی تھی؟ یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دے، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 3 دن سے آپ مجھے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، تو پھر اس آدمی نے بتایا، سلطان معظم، میرا نام مغر الدین ہے اور میں فلاں گاؤں کے اندر رہتا ہوں۔ حضور، لوگ مجھے مغرور چرواہے کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان معظم، میرے پاس تقریباً 50 سے زیادہ بکریاں ہیں اور حضور ان بکریوں کا دودھ دھو کر مختلف گھروں میں جا کر بیچتا ہوں اور اس سے مجھے اچھا خاصا منافع مل جاتا ہے، اور بکریوں کا دودھ بیچ کر میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ لیکن سلطان معظم، پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل تقریباً 10 سے 15 دنوں سے میں جب بھی بکریاں دھونے کے لیے اپنے ریوڑ کے اندر جاتا ہوں تو کوئی چور میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ان بکریوں کا دودھ میرے جانے سے پہلے نکال کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان حیران کہ آخر اتنا چور کیسے تیز ہو سکتا ہے؟ کیا روز اس کے بکریوں کا دودھ نکال کر لے جاتا ہے؟ سلطان نے کہا کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا دودھ چوری ہو رہا ہے تو تم نے رکھوالی کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا، سلطان محترم، میرا چور اتنا زیادہ چالاک اور اتنا زیادہ تیز ہے کہ وہ ہر دفعہ وقت بدل کر آتا ہے اور بڑی ہی چالاکی سے دودھ نکال کر چلا جاتا ہے۔ حضور، ان بکریوں کو چارہ کھلانے کے لیے مجھے دن میں ضرور وقت نکالنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی میں چارہ کاٹنے کے لیے جاتا ہوں تو پیچھے سے وہ چور میرے ریوڑ کے اندر داخل ہو کر ساری کی ساری بکریوں کا دودھ نکال کر چلا جاتا ہے، اور جب میں بکریوں کے پاس جاتا ہوں تو ایک قطرہ بھی دودھ کا موجود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میرے بچے خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ حضور، آپ میری مدد کریں، اگر اس چور کو نہ پکڑا گیا تو میں تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان محترم نے کہا، اے چرواہے، اگر چور تیری بکریوں کا دودھ چرا رہا ہے اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر تمہیں اپنا مقدمہ لے کر اپنے شہر کے قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ تمہاری ضرور مدد کرتا اور چور کو اپنے انجام تک پہنچاتا۔ یہ سن کر چرواہا خاموشی سے بیٹھ گیا اور تنزیہ مسکرانے لگا۔ تو سلطان نے کہا، تمہارے مسکرانے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں قاضی کے پاس گیا تھا، لیکن قاضی کے رویے اور باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قاضی میرے بکریوں کا دودھ چوری ہونے سے خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہے، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تم جانو اور تیری بکریاں جانے اور تیرا دودھ جانے۔ سلطان محترم، میں دن کا دودھ بیچ کر تقریباً 100 سے زیادہ سکے کما لیتا تھا، لیکن مسلسل پچھلے 15 دنوں سے مجھے ایک بھی سکہ نہیں ملا، حتیٰ کہ میرے سارے گاہک بھی خراب ہو گئے، کیونکہ جن کو میں نے پچھلے 15 دنوں سے دودھ نہیں دیا، دوسرے گوالوں سے، دوسرے دودھ فروخت کرنے والوں سے دودھ لے رہے ہیں۔ اگر میرا چور پکڑا بھی گیا تو اب مجھ سے دودھ کون خریدے گا؟ یہ سن کر سلطان حیران ہو گیا اور کہا، آخر قاضی نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ سلطان نے اسے کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ، کل دوبارہ میرے دربار کے اندر حاضر ہونا، تیرے چور کو ضرور پکڑا جائے گا۔ وہ آدمی بڑا اطمینان کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک جاسوس کو، اپنے ایک سپاہی کو اپنے پاس بلایا، اور جب یہ آدمی اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو تم بڑی ہی چلاکی کے ساتھ بھیس بدل کر اس کے گاؤں کے اندر چلے جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ جس طرح یہ چرواہا کہہ رہا تھا کہ اس کی بات درست ہے، اور دوسرا قاضی کے پاس بھی جانا اور اس سے معلوم کرنا
کہ اگر تمہارے پاس چرواہا آیا تھا تو تم نے اس کا مقدمہ کیوں نہیں سنا؟ سپاہی نے بھیس بدلا، اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اسی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے وقت سلطان محترم صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے، اتنے میں سپاہی اسی گاؤں کی طرف سے لوٹا اور سیدھا سلطان کے پاس آیا۔ اس نے سلطان محترم کو کچھ ایسا بتایا جسے سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ اس آدمی نے جو بتایا تھا سب کچھ اس کے بالکل برعکس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ بہرحال اگلی صبح عدالت لگی۔ سلطان محترم دربار کے اندر موجود تھے اور لوگوں کے مقدمہ سن رہے تھے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی اسی دربار کے اندر موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ایک طرف بٹھا دیا اور باقی لوگوں کے مسائل سننے لگے۔ جب سب لوگوں کی باری ختم ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم نے میرے سامنے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے کیا جھوٹ بولا؟ سلطان نے کہا، تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ اس نے کہا، سلطان محترم، میں نے مکمل بات بتائی ہے۔ سلطان نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، حضور، پھر میں نے آپ سے کون سی بات چھپائی تھی؟ تو سلطان نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے کل سپاہی کو تمہارے گاؤں کی طرف روانہ کیا تھا۔ تمہارے گاؤں کے اندر میرے سپاہی نے جا کر تمہارے بارے میں پوچھا، تمہارے ریوڑ سے ہونے والے دودھ چوری کے بارے میں پوچھا، تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر اس کے ساتھ قاضی نے انصاف نہیں کیا تو یہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میرے سپاہی نے مجھے بتایا کہ حضور یہ جس گاؤں کے اندر رہتا ہے اس گاؤں کے لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، کیونکہ وہاں خشک سالی آ گئی ہے اور لوگوں کے اب جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس روز کا 50 بکریوں کا دودھ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے تم نے نہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر دودھ پلاتے بلکہ دگنی قیمت پر مجبور لوگوں کو دودھ بیچ کر ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ ہاں، لیکن تمہاری یہ بات درست ہے کہ تیرا دودھ ضرور چوری ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی شرمندہ ہوا اور کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے اور میں بڑی دور سے جا کر اپنے ریوڑ کے لیے چارہ لے کر آ سکتا ہوں، لیکن باقی اس گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کے پاس تیز رفتار سواری نہیں، لہٰذا وہ جانوروں کا چارہ کاٹنے کے لیے دور نہیں جا سکتے، اس لیے ان کے جانوروں کا دودھ ختم ہو گیا اور صرف میرے پاس دودھ ہوتا ہے اور میں لوگوں کو دگنی قیمت پر بیچتا ہوں۔ سلطان نے کہا، اگر تمہارا دودھ چوری ہو رہا تھا تو سمجھو تمہیں سبق مل گیا۔ اس نے کہا، حضور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اگر چور کو نہ پکڑا گیا تو اب نہ صرف میں بلکہ گاؤں کے سارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ سلطان نے کہا، تمہارے چور کو پکڑنے کے بعد میں تمہیں جو بات بتاؤں گا اس کو سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان محترم کون سی بات بتانا چاہتے ہیں، لیکن سلطان نے اتنا بتایا کہ چرواہا تیرا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر چرواہا بڑا حیران ہو گیا اور کہا، سلطان معظم، اس چور کو میں اپنے ہاتھوں سے پچھلے 10 دنوں سے نہیں پکڑ سکا، آپ نے اس کو رات کے پہر کے اندر کیسے پکڑا؟ تو سلطان نے آواز لگائی اور سپاہی ایک نوجوان کو پکڑ کر سلطان کے قدموں میں لے آیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر سلطان نے اتنا دور بیٹھ کر اس چور کو کیسے پکڑا، کیونکہ وہ گاؤں سلطان سے بہت زیادہ فاصلے پر موجود تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا، لیکن جیسے ہی چرواہے نے اس چور کو دیکھا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ نوجوان تو ہمارے گاؤں کا نوجوان ہے اور یہ تو کمہار کا بیٹا ہے، حضور یہ چور کیسے ہوا، اور حضور آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہی میرا چور ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب تم یہاں سے چلے گئے تو میں نے اپنے سپاہی کو تمہارے گاؤں کے اندر بھیجا، اور جب گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ تم لوگوں کو دگنی قیمت پر دودھ دے کر بیچتے ہو
اور خود بھی بڑے مزے سے دودھ پیتے تھے۔ لوگوں کے پاس پہلے بھی روزگار نہیں تھا اور دوسری طرف تم ان سے دگنی قیمت وصول کر رہے تھے۔ لیکن میرے سپاہی نے محسوس کیا کہ اس گاؤں کے اندر صرف تمہارے پاس ہی دودھ ہوتا تھا جو تم گاؤں کے اندر تقسیم کرتے تھے، لیکن چونکہ اب تمہارا دودھ چوری ہو رہا تھا، لیکن تمہاری چوری میں سارے گاؤں والے خوش تھے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ اگر گاؤں والوں کو دودھ نہیں مل رہا تو انہیں پریشان ہونے کی بجائے خوش کیوں ہیں؟ تو میرے سپاہی نے بڑے طریقے سے ایک آدمی سے معلوم کیا کہ حضور اس پورے گاؤں کے اندر چرواہے کے پاس سارے گاؤں والے دودھ لیتے ہیں اور اس کا دودھ اب چوری ہو رہا ہے، آخر تم گاؤں والے کیسے گزارا کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ پہلے ہمیں دودھ کے پیسے ادا کرنا پڑتے تھے، اب ہمیں مفت میں دودھ مل رہا ہے، ہمیں کون سی پریشانی ہوگی؟ یہ سن کر میرا سپاہی حیران ہو گیا۔ تو میرے سپاہی نے لوگوں سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب سے چرواہے کا دودھ چوری ہونے لگا، اس دن سے جب ہم اپنے صبح گھروں کے دروازوں پر نکلتے ہیں تو ہمارے دروازوں پر ہماری ضرورت کا دودھ پڑا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے وقت پر اچھا خالص دودھ مل جاتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آخر دودھ کہاں سے آ رہا ہے، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں پہلے دودھ کے لیے دگنی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی اور اب ہمیں مفت میں دودھ مل رہا ہے۔ جب یہ بات میرے سپاہی نے سنی تو اسے پتہ چل گیا کہ ضرور اسی گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہے جو بڑی ہی چالاکی سے چرواہے کا دودھ چرا کر لوگوں کو مفت میں دودھ تقسیم کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے سپاہی نے رات کو ایک گھر کے دروازے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک نوجوان بھیس بدلے ہوئے ایک دروازے پر آیا، دودھ کا برتن رکھ کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگا میرے سپاہی نے پیچھے سے آواز لگائی اور کہا، اے نوجوان رک جاؤ ورنہ تم اپنی موت کے ذمہ دار خود ہو جاؤ گے۔ اور جب میرا سپاہی اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب تم کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ چرواہے نے لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں بہت تنگ کر دیا تھا، اور اگر اس کو میں نہ روکتا تو وہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا، اور میں نے اسی وجہ سے سوچ لیا کہ اب میں اس کا دودھ چرا کر غریبوں میں مفت تقسیم کروں گا، اور اسی طرح ہی میں چرواہے کا دودھ چوری کر رہا تھا، اور یہی نوجوان تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر تم گاؤں والوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے تو گاؤں والے بھی تم سے محبت کرتے اور یہ نوجوان بھی تمہارا کبھی دودھ چوری نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس چرواہے نے سلطان محترم سے معافی مانگی اور کہا، حضور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی عقل مندی سے معلوم کر لیا کہ آخر اس چرواہے کا دودھ کون چوری کر رہا تھا اور کیوں چوری کر رہا تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک سبق آموز اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔